حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا یعنی جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنے والا، جو آپ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنے والا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جو آپ سے پیار کرتا ہے آپ بھی بدلے میں اس سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی بڑی نیکی ہے، لیکن جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے تعلق توڑتا ہے، آپ پھر اس سے جوڑتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جو آپ کو مرحوم کرتا ہے، آپ کو مرحوم رکھتا ہے، اللہ اکبر، آپ اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، صلہ رحمی کرنے والے شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آج دیکھیں ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندے کی، کہ عمر بھی لمبی ہو اور رزق میں بھی برکت ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو وظیفہ بتایا نا، وظیفہ اس پہ عمل کر لیں تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں عمر بھی لمبی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، لوگوں سے صلہ رحمی کرو۔ فرمایا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی زندگی بھی لمبی فرما دے گا، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری وہ خوش قسمت عورت جو بیوہ ہو گئی اور اس کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس نے دوسری شادی نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی اور اپنی نفسانی خواہشات پر بھی کنٹرول رکھا، اپنی پاک دامنی کو بھی بچائے رکھا، اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو پروان پر چڑھا کے ان کی شادی کر دی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، اللہ اس عورت کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب تیسرا خوش بخت کون ہے؟ سنیں، میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں آپ احباب کی خدمت میں، تو جو لوگ اس میں شامل ہیں جن کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں تو سبحان اللہ، جن کے اندر نہیں پائی جاتی تو آج سے کوشش کر دیں۔ تیسرا خوش بخت کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں کھانا بنوائے تو تھوڑا سا زیادہ بنوا لے اور اس نیت سے زیادہ بنوا لے کہ میں یتیم کے گھر بھی بھجوا دوں گا، مسکین کے گھر بھی۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم بھی ہو غریب بھی ہو، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو یتیم خوش ہوگا نا؟ جب یتیم خوش ہوگا، جب مسکین خوش ہوگا تو مصطفیٰ خوش ہوں گے، جب مصطفیٰ خوش ہوں گے تو رب ذوالجلال کی ذات خوش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا آپ کے گھر میں کھانا بنا اور آپ نے کھانا تھوڑا سا زیادہ بنایا اس نیت سے کہ غریب کے گھر بھجوا دوں گا، یتیم کے گھر، مسکین کے گھر بھجوا دوں گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ جو نیت ہے نا اور تم یہ عمل کرتے ہو تو اس عمل کرنے والے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔